قربانی جو ہے وہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، اور مالک نصاب زکوٰۃ والا مالک نصاب نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ جب زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے، اس پہ فرض ہوتی ہے جس پر نصاب پر پورا 1 سال گزر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کی تاریخ کے حساب سے چاندی کی جو نصاب ہے وہ تقریباً 14.5 سے 15,000 بیٹھتی ہے، تو زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ آج اس کے پاس 15,000 روپے آئے، اب اس کے بعد پیسے بڑھتے ہی گئے حتیٰ کہ پھر یہی تاریخ آ گئی، یعنی 1 سال پورا نصاب پر گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ مگر قربانی کا مسئلہ اس سے مختلف اور علیحدہ ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں، مثال کے طور پر جو قربانی کے ایام ہے وہ 10، 11 اور 12، یہ 3 دن ہے، تو اب 10 تاریخ کو وہ فقیر تھا، فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق یعنی نصاب کا مالک نہیں تھا۔ اب اس کے بعد 11 تاریخ کی صبح میں یا دوپہر میں اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ 15,000 روپے کا وہ مالک ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب 11 تاریخ کو اگر اس کے پاس پیسے آئے تو اس پر 1 قربانی واجب ہوگی، یعنی سال گزرنے کا اعتبار نہیں ہے۔ 11 کو نہیں آئے، 12 کی عصر سے پہلے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے آ گئے، تو ایسی صورت میں اب بھی اسے قربانی کرنی ہوگی، یعنی قربانی کے ایام گزرنے سے پہلے اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس پر 1 قربانی واجب ہوگی۔ 1 قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا بڑا جانور ذبح کریں، بلکہ 1 قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1 بکرا یا 1 مینڈا آپ ذبح کریں، یعنی جس پر 1 انسان کی، 1 آدمی کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو جانور لیا جائے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت ہو۔ خوبصورت سے کیا مراد؟ خوبصورت سے مراد یہ کہ قرآن مقدس نے اس کے بارے میں ایک اشارہ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، کہ ایسا وہ خوبصورت ہو کہ پہلی ہی نگاہ اس پر پڑے تو دل کو اچھا لگ جائے، پہلی نگاہ پڑے اور دل کو اچھا لگ جائے، اور کوشش یہ کرے نہ وہ بچہ ہو نہ وہ بوڑھا ہو بلکہ درمیانی عمر کا ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی نص سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس سے ہم روشنی لیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس سے بہت زیادہ کام لے کر کے اسے لاغر اور کمزور کر دیا گیا ہو۔ تو جانور خوبصورت فربا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جن جانوروں سے بہت کام لے لیا جاتا ہے ان کا پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ بھدے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے قربانی تو ہو جائے گی مگر جو ہے وہ افضلیت اور جو قربانی کی شرائط اور جو قربانی کا حسن بتایا گیا ہے وہ جو ہے وہ اس میں ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کا ثواب بھی ملے گا لیکن جو فربا جانور کی شان ہے وہ نہیں۔ پھر اسی طرح جانور چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں جتنے پیسے خرچ کیے جائیں گے پیسے کی شان، پیسے کے خرچ کے مطابق اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے 10,000 کا جانور لیا اور اتنا ہی خوبصورت جانور جو ہے کسی نے 20,000 کا لیا، یا اس سے زیادہ خوبصورت کسی نے 20,000 کا لیا، حالانکہ وزن میں کم ہے مگر حسن میں اور پیسے میں زیادہ ہے، تو جس نے حسن اور پیسے زیادہ خرچ کیے اور زیادہ خوبصورت جانور لیا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے اب بھی یاد آئی، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم غوث پاک کے نام سے مرغا ذبح کرتے ہو، غریب نواز کے نام سے بکرا ذبح کرتے ہو، کیا وہ پہنچتا ہے؟ کیا وہ پہنچتا ہے؟ ہم قربانی کس کے نام سے کرتے ہیں؟ امین القادری کے نام سے جو صبح سے لے کر شام تک ہزاروں گناہ کرتا ہے، ابا کے نام سے جو صبح سے شام تک لاکھوں گناہ کرتے ہیں، مرحومین کے نام سے جو گناہ کرتے کرتے مر گئے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب شرابی، زانی، گنہگار، بے نمازی، جب ان کے نام سے جانور ذبح کیا جائے تو ان تک وہ پہنچتا ہے؟
तो अगर गौसे पाक के नाम से मुर्गा ज़िबा किया जाए तो क्यों नहीं पहुंचेगा? गरीब नवाज के नाम से बकरा ज़िबा किया जाए तो क्यों नहीं पहुंचेगा? तो पता चला कि जानवर नहीं पहुंचता, अल्लाह ने तो फरमाया अल्लाह तक भी नहीं पहुंचता तुम्हारे जानवर का खून और गोश्त, वो तो तुम ही खाते हो, मगर क्या पहुंचता है? दिलों का तकवा पहुंचता है। तो जिस तरह कुर्बानी के जानवर में दिलों का तकवा पहुंचता है, उसी तरह गरीब नवाज और गौसे पाक तक दिलों की मोहब्बत पहुंचती है, जिस मोहब्बत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के मौत की बशारत अता फरमाई है। तो जानवर खूबसूरत हो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, बेहतर से बेहतर हो। इसी तरह जानवर में कोई ऐब ना हो। ऐब का मतलब लोग ये समझते हैं, थोड़ा सा भी कान कटा हो तो सोचते हैं कि ऐब है। नहीं, ऐब के बारे में ये मसला आप समाअत कर लें कि किसी भी उज़्व के 3 हिस्से किए जाएंगे और 3 में से अगर एक हिस्सा कटा हुआ हो 1/3 तो वो ऐब माना जाएगा, वरना नहीं। इसी तरह आज जो है वो बकरे की कुर्बानी हो तो वो 1 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, बैल की हो तो 2 साल का होना चाहिए, ऊंट का हो तो 5 साल का होना चाहिए। बैल के हुक्म में भैंस वगैरह सब दाखिल है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारे यहाँ उम्र का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाता है कि जानवरों के मुंह चीर कर देखे जाते हैं। जिस जानवर के बड़े दांत होते हैं 2, तो हम उसे 2 साल का समझते हैं, क्योंकि ये तजुर्बे से साबित है। हालांकि शरीयत में ऐसे 2 दांत 4 दांत नहीं है, लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि 2 दांत उसी जानवर के होते हैं जो 2 साल का होता है। 4 दांत का होता है तो 4 साल हो जाते हैं, 6 दांत का होता है तो फिर उसकी उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच जाता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चराई पर नहीं जाते, यानी खेतों में नहीं चरते, बल्कि वो खूंटे पर पलते हैं। अब वो खूंटे पर पलते हैं तो वो जो है वो चूंकि उखाड़ उखाड़ करके घास नहीं खाते। जानवर जब घास उखाड़ता है तो उखाड़ने में सामने के दांत इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर उसके बाद में बड़े दांत आते हैं, उसी को 2 दांत और 4 दांत कहते हैं। तो जानवर चूंकि इस तरह उखाड़ उखाड़ कर खाता है, मगर जो जानवर खूंटे पर पलता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि वो यूं ही आसानी के साथ खाता है, उसे उखाड़ना नहीं पड़ता,